جاتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا باپ جنگ بدر کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، میں یتیم ہوں اور یتیمی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین شخصیت جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ واپس تشریف لائے اور اس بچے کو گھر لے کے آئے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم مسلمانوں کی ماں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو نہلایا دھلایا اور اچھے کپڑے پہنایا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اے بچے تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن بن جائے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں بن جائے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمہارا باپ بن جاؤں۔ جب اس بچے نے سنا کہ تو کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ عبادت کرنے کی اور اپنی جانی اور مالی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لگانے کی صلے میں اللہ تعالیٰ عید جیسا مقدس خوشی جو ہے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ عید جو ہے دراصل بھائی چارے اور خوشی منانے کا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید ان لوگوں کی نہیں جو نئے لباس پہنے عطر لگائے اور اپنے آپ کو معطر کر کے عیدگاہ میں تشریف لائے، بلکہ دراصل عید کی خوشی ہمارے ان بھائیوں کو زیادہ حاصل ہوگی جن کے نماز، جن کے روزے، جن کے صدقہ و خیرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید الفطر کے دن آپ نے اپنے گھر کا دروازہ لگا لیا اور گھر کے اندر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ایک دوسروں کو مبارکباد دینے کا دن ہے، آج تو ایک دوسروں کو گلے لگانے کا دن ہے اور آپ جو ہے گھر کے اندر رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، عید دراصل خوشی کا دن ان کے لیے ہے جن کے روزے، جن کی نمازیں، جن کے صدقہ و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ان کے لیے خوشی منانے کا دن ہے، اور جن کے نمازیں، جن کے روزے اور جن کے صدقات خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا ان کے لیے عید خوشی منانے کا نہیں ہے۔ اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے روزوں کو، میری نمازوں کو اللہ نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا، اسی خوف سے رو رہا ہوں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عبادتوں کو، میرے روزوں کو میرے منہ پر نہ مار دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہے، خلیفہ دوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ اے عمر تم جنتی ہو۔ جنتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آپ کے دلوں میں یہ تھا کہ آپ سوچ رہے کہیں میری نماز اور روزے قبول تو نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، مبارکباد دن کا دن ہے، میرے لیے تو اصل عید اور خوشی کا دن اس دن ہوگا جس دن میں باحالت ایمان دنیا سے جاؤں گا، اس دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث پاک، مگر خشیت الہی، اللہ کا خوف آپ کے دل میں اتنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہو کر باحالت ایمان اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا تو اس دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ وَلَا دَافِعَ لِمَنْ أَرَادَ مِنَّ غَيْرِ عَمَدٍ يُوذَرُ
ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصر الغالب على ما بطن وظهر المنزه عن إدراك النواظر وتخيلات الفكر رضي عن قوم أساءوا ثم أحسنوا فغفره وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فما عذره قبض خلقه قبضتين فقال هذه ولا أبالي إلى الجنة وهذه ولا أبالي إلى سقر أحمده في الأصائل والبكر حمدا أدفع به السوء والضرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسوله وبالقدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا جد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر أحد فرد صمد ليس له صاحبة ولا ولد کوئی یتیم بچہ تو نہیں، کوئی بے سہارا بچہ تو نہیں جس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا گیا ہو اور یتیمی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ نئے کپڑے نہ بنا سکے ہو اور عیدگاہ نہ جا سکے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم